رخ کرتے ہیں سبی کا، جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے صوبائی امیر مفتی وزیر احمد نقشبندی رضوی ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس موقع پر صوبائی ناظم اعلیٰ الہی بخش نورانی، صوبائی نائب ناظم اعلیٰ محمد ابراہیم نورانی، حاجی زاہد تولان، حافظ نذر علی قادری، ضلعی امیر گلجان قادری، سید ریاض شاہ بخاری اور دیگر موجود ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیب ربنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہو تحیت و ثنا کے بعد انتہائی قابل قدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم ناظرین و سامعین کرام، خصوصاً جلوہ فگن حضرت سائیں منیر احمد جان، حضرت سائیں فقیر اللہ جان نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، سید ریاض شاہ صاحب بخاری زید مجدہ الکریم، سید فاضل شاہ عباسی ادام اللہ ظلہ علینا الی طول حیاتہ، مرکزی کوارڈینیٹر حاجی زاہد تولان سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ملک ساجد بنگلزئی صاحب، رئیس ملک محمد ابراہیم سومرو صاحب، اور جان من جناب سعد اللہ باروزی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور تحریک لبیک پاکستان کے صوبائی ناظم اعلیٰ حضرت اللہ مولانا الہی بخش صاحب نورانی زید مجدہ الکریم، اور صوبائی نائب ناظم اعلیٰ حضرت اللہ مولانا محمد ابراہیم نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جناب ضلعی امیر ڈویژنل ناظم اعلیٰ حضرت اللہ مولانا حافظ نذر حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ضلعی امیر بابا جی کے دیوانے جناب گلجان قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں اور کاوشوں کا انہیں بہترین نظر عطا فرمائے، اور ضلعی جنرل سیکرٹری چھتا خان نقشبندی صاحب، اور آفس سیکرٹری عبدالقیوم سومرو صاحب، پریس سیکرٹری کامران رضوی صاحب، فائنانس سیکرٹری صوفی لال محمد رضوی صاحب، اور ان کے علاوہ جن کے نام میں نہیں جانتا ہوں لیکن جس کے نام پہ آپ آئے ہیں وہ سب کے نام جانتا ہے۔ ورکر کنونشن ہے، اس میں چند ایک باتیں آپ کو بتا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی کوئی وضاحتی کوئی تقریر نہیں ہے، صرف میں اپنا منشور آپ کو بتاؤں گا۔ ہم اپنا وہ نعرہ جو بابا جی علیہ رحمت نے دیا تھا کہ دین تخت پہ لانا ہے، یہ آپ کو فلسفہ سمجھا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین بندہ ناچیز کو حق سنانے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ ہم نے انسان کی زندگی کو صرف اتنا ہی سمجھا ہے کہ ماں کے شکم سے عالم اجسام میں آئے اور یہاں سے ہم نے زمین کے شکم میں جانا ہے، انسان کی کہانی ختم۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، انسان کی زندگی کو یہ مختصر 55 سال 60 سال 70 سال یہ نہیں ہے، انسان کی ہسٹری اور انسان کی تاریخ بہت طویل ہے، اور انسان ختم ہونے کے لیے رب العالمین نے پیدا نہیں کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ،
تو زندگی کو یہ مت سمجھ کہ آج ہے اور کل ہے ختم ہو جائے گی، فرمایا تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ ذرا پیچھے جائے نا، یہ ہماری جو عالم اجسام والی زندگی ہے، اس سے پہلے ہماری ایک اور دنیا تھی، وہ شکم مادر ہے، اس سے پہلے ایک اور دنیا تھی، پشت پدر ہے، باپ کے پشت میں تھے، اس سے پہلے ایک اور دنیا ہے، عالم ارواح میں تھے۔ رب العالمین نے سب سے پہلے ہماری روح کی تخلیق فرمائی، پھر جتنا رب نے چاہا اتنے سال ہم رہیں، پھر رب کا حکم ہوا دنیا بدلو، ہم باپ کے پشت میں آئے، جتنا رب نے چاہا ہم باپ کے پشت میں رہے، ہماری دنیا وہی تھی، ہماری صبح وہی تھی، ہماری شام وہی تھی، پھر حکم ہوا دنیا بدلو، پھر شکم مادر میں آئے، 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے جتنا رب نے چاہا ہم وہاں رہے، ہماری دنیا وہی اندھیری، پھر رب کا حکم ہوا دنیا بدلو، ہم اس دنیا میں آئے۔ اس کو عالم اجسام کہتے ہیں، روح مال جسد کہتے ہیں۔ پہلے روح تھی، ماں کے شکم میں جسم خاکی بنی، اب جسم اور روح دو حیثیتیں ہیں، ایک روح نے رب کے وجود کا اقرار کیا تھا، جسم باقی تھا جو اس دنیا میں اس نے رب کو جاننا تھا، پھر جتنا رب کو منظور ہوا ہم 60 سال یہ رہے اس دنیا میں، رب کا حکم ہوا دنیا بدلو، ہم نے آگے عالم برزخ میں قدم رکھا، وہاں ختم کب ہوا؟ کافر ہے تو خالدین فیہا حکم ہے، ہمیشہ رہے گا، مسلمان ہے تو خالدین فیہا جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ہم نے اپنی ہسٹری اپنی تاریخ ہم نے بھلا دی، ہمیں اپنا نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، ہم اپنے وجود سے بیگانہ ہیں، ہم اپنے ذات سے بیگانہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم تو اپنے بھی نہیں بنے، ہم یہاں 60 سال گزارتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، مقصد زندگی مقصد حیات انسانی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ جو پیریڈ ہے پوری دنیا کے، پوری جتنے بھی عالم ہیں، عالم ارواح ہے یا باپ کی پشت ہے یا شکم مادر ہے یا شکم زمین ہے، قبر ہے یا آخرت ہے یا جنت ہے، یہ جتنی بھی دنیا ہے ان میں صرف ایک ہی عالم ایسا ہے جس کو دار العمل کہا جاتا ہے، جس میں آپ عمل کرو گے اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین آخرت میں دے گا۔ اور یہ پیریڈ ہے 60 سال 70 سال کا۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، اس لحاظ سے یہ ایک دنیا ہے ہماری، یہ بہت چھوٹی ہے۔ ہر دنیا کی صبحیں الگ ہیں، شامیں الگ ہیں۔ قبر میں جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ قبر والے پر ایک دن پورا اس وقت ہوتا ہے جب تمہارے 1000 سال پورے ہوتے ہیں۔ ہمارے اس دنیا کے 1000 سال جب پورے ہوتے ہیں تو قبر والے پر ایک دن گزرتا ہے، اور آخرت میں ایک دن گزرتا ہے جب تمہارے 50,000 سال گزرتے ہیں۔ تو وہ دنیا الگ ہے، وہ زمانہ الگ ہے، وہ وقت الگ ہے۔ ہم نے جو کرنا ہے اس پیریڈ میں کرنا ہے، عالم اجسام میں 60 سے 70 سال، میکسیمم جو اس وقت ہے 55 ایئرز، 55 سال اس وقت جو رپورٹ کی گئی ہے، اس سے آگے انسان بڑھتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال ہے، درمیانی عمر، پھر وہ 90 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 110 کا بھی ہو سکتا ہے، پیدا ہوتے ہی بھی جا سکتا ہے۔ اوسط عمر 60 سے 70 سال۔ 60 سے 70 سال میں ہم نے 30 سال سونے میں گزار دیا۔ مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات ہے رب کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یعبدون سے مراد یعرفون ہے، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ پہچان کہاں سے ہوگی؟ رب کو کیسے پہچانے؟ فرمایا اگر مجھے پہچاننا ہے تو میں نے اپنا نبی بھیجا ہے،
हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। हुवा ये ज़मीर है, अल्लज़ी ये इसमें मौसूल है, ज़मीर भी मुबहमात में से है और मौसूल भी मुबहमात में से, इनका इबहाम दूर होगा सिला से। अल्लज़ी वो जो, कौन, फरमाया वो जो इबहाम है, जो मुबहम है, जो पोशीदा है, उसकी पोशीदगी अगर जाहिर करना है तो अरसल रसूलहु बिलहुदा, उन्होंने अपने नबी को भेजा है। क्या दे के? हिदायत दे के। और क्या दे के? दीन, हक वाला दीन दे के। मजहब का लफ्ज नहीं है यहाँ। जो आयत करीमा तिलावत की है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक इस्लाम बतौर दीन के पसंदीदा है। आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि दीन क्या है और मजहब क्या है। इसकी मैं वजाहत करके आपसे इजाज़त चाहूँगा।